السلام علیکم. پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان. ناظرین، پاکستان کے اندر ماحولیاتی تبدیلیوں کا بالواسطہ اثر غذائی قلت، خشک سالی، آبی بحران، سیلابی صورتحال اور انسانی صحت پر مرتب ہوتا ہے. اسی سلسلے میں کلائمیٹ چینج کی منسٹری سمیت دیگر منسٹریز یہ کام کر رہی ہیں کہ اس ماحولیاتی تبدیلی کے تمام تر منفی اثرات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ان ماحولیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر کیا کیا اثرات پڑ چکے ہیں اور پاکستان کے مختلف محکمے اس میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے اندر محکمہ موسمیات کے دفتر میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ ہیں جناب ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب، محکمہ موسمیات کا ایک بڑا اہم کردار ہے، چاہے چاند دیکھنے کا معاملہ ہو یا پھر بارش کی پیش گوئی کا معاملہ ہو. ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ایک دم کلاؤڈی ویدر ختم ہوا، دھوپ نکل آئی، کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جو آپ کی ایٹماسفیئر کی کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، اس کی بیس پر آپ کوئی فورکاسٹ کرتے ہیں. یعنی بنیادی طور پہ آپ کو ایٹماسفیئرک کنڈیشنز، جو پریزنٹ ایٹماسفیئرک کنڈیشنز ہیں، اس کا ڈیٹا آپ کے پاس میئر کرنے کا یا آبزرو کرنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. مختلف جگہوں سے آپ کا ڈیٹا آتا ہے. یعنی پاکستان کے اکراس ہم بات کریں تو کوئی 110 ہماری مینول آبزرویٹریز ہیں، اس کے علاوہ کوئی 80-85 ہمارے پاس آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز ہیں. تو ان سب کی آبزرویشنز دن پورا مطلب راؤنڈ دی کلاک آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ایٹماسفیئرک کنڈیشنز میں ظاہر ہے کہ مختلف پیرامیٹرز ہو جاتے ہیں. ایٹماسفیئرک پریشر، ونڈ ڈائریکشن، سپیڈ، اسی طرح سے ٹیمپریچر، اس میں پھر ڈرائی بلب، ویٹ بلب ٹیمپریچر آتا ہے، جس کی دونوں کے ڈفرینس یا ایک فارمولے سے آپ ریلیٹیو ہیومیڈیٹی نکالتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف سے ہوا چل رہی ہے، کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے. بادل موجود ہیں تو کون کون سے ہیں، 3-4 بڑی اقسام ہیں جو بادلوں کی، اور پھر ان کی آگے فردر کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ویدر پیرامیٹرز آپ ریکارڈ کرتے ہیں، پھر ان کو ایک پورے آپ کا ایک سرفیس کا ڈیٹا ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے اپر ایئر کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو ان کو مختلف چارٹس پہ یا ویدر میپس پہ آپ پلاٹ کر کے انالائز کرتے ہیں. تو وہ انالیسس پھر آپ کو بتاتی ہے کہ اس انالیسس کے اندر کہاں لو پریشر بن رہا ہے. جیسے آپ اکثر سنتے ہوں گے، ہم کہتے ہیں لو پریشر ایریا یہاں بن گیا، وہاں بن گیا، اس کی موومنٹ اس طرف سے ہے، اس طرح ہے. تو وہ لو پریشر، ہائی پریشر ایریاز آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ویدر میپ کی. لیکن جو پیش گوئیاں آپ کی جانب سے آتی ہیں، اور اس میں اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ بالخصوص یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بارش کی پیش گوئی کی ہے، اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوگی نہیں بارش، اور جب نہیں ہوتی پیش گوئی تب بارش ہو جاتی ہے. نہیں، میرے خیال میں یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے. اب تو خیر کچھ لوگ اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ادروائز آپ نے اگر خود ہی یوزر جو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ یوزر خود ایویلویٹ کرے. ایونٹ ٹو ایونٹ آپ دیکھیں، پچھلے سال کی مثال آپ لے لیں اور اس سال کا بھی آپ لے لیں کہ پہلا سپیل جو آیا، فار ایگزامپل کراچی کی ہم بات کریں تو ہم نے یہی کہا ہوا تھا کہ لائٹ ٹو ماڈریٹ رین ہوگی کراچی میں. لیکن کوئی سوشل میڈیا نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ جی یہاں بھی بہت زیادہ بارش ہوگی، جیسے کہ لاہور میں ہوئی. تو اتنی غلط نہیں ہوتی کہ جتنا کہ ایک طرح سے نا لوگ بات کرتے ہیں یا تاثر ایک طرح سے قائم ہے، جو پہلے وقتوں میں ہوتا تھا. لیکن اب الحمدللہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اچھی کمپیوٹیشنل آپ کے پاس کیپیسٹی یا فیسلٹی ہے. اور پھر یہ کہ نومیریکل ویدر پریڈکشن جو ماڈلز ہوتے ہیں نا مختلف، ان کی مدد سے 3-4 ماڈلز ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جو آپ کی 1 دن سے لے کے 3 دن کی جو فورکاسٹ ہوتی ہے، اسے ہم شارٹ رینج فورکاسٹ کہتے ہیں، اس میں تو 85-90% ایکوریسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہیومن ایرر ہو جاتی ہے اس میں. ظاہر ہے کہ نیچر کو ایک طرح سے نا آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تھرو NWP جو نومیریکل. ناظرین، آج آپ کو دکھاتے ہیں، اس سینٹر کا پورا دورہ کراتے ہیں. آئیے ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ہم داخل ہو چکے ہیں محکمہ موسمیات کے سینٹر میں، جو کہ ہیٹ ویو اور سائیکلون کے حوالے سے یہاں سے پریڈکشنز ہوتی ہیں. جی بالکل، ہیٹ ویو کی بھی پریڈکشن یا وارننگ ایڈوائزری جو بھی کہیں ہم ایشو کرتے ہیں یہاں سے، سائیکلون کی بھی کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے ڈیلی بیسس پہ جو 3 دن کی فورکاسٹ ہوتی ہے کراچی شہر کے لیے بھی اور سندھ کے دیگر اضلاع کے لیے بھی. تو یہ تینوں کام ہوتے ہیں. یہ جو طوفان بیپر جو ہے، ابھی بہت کہہ رہے تھے قریب آ گیا ہے، اور خیر اللہ نے بڑا کرم کیا کہ پاکستان کراچی محفوظ رہا. لیکن یہ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ آتے آتے اس کی شدت ٹوٹ جاتی ہے.
شدت تو خیر اس کی اس دفعہ ٹوٹی نہیں، برقرار رہی، آخری وقت تک برقرار رہی، لیکن جو بیسکلی جو اپر ایئر کی ونڈز ہوتی ہیں نا، جیسے 40,000 45,000 فٹ کی جو ونڈ ہوتی ہیں، وہ ایک طرح سے اس کو سائیکلون کو یا کسی بھی لو پریشر ایریا کو سٹیئر کرتی ہیں اپر ایئر کی ونڈز. وہ آپ بیلون چھوڑ کر اپر ایئر کا ڈیٹا لیتے ہیں، ابھی ہم اس میں آگے ڈسکس کرتے ہیں اس کو. تو وہ ونڈز بیسکلی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس نے کس طرف کو جانا ہے. یہاں پہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف سائیکلونز کے نام ہیں، یہ سب وہ ہیں جو پاکستان میں آئے ٹکرائے، ایسا ہی کچھ معاملہ ہے؟ اس میں کچھ ایسے ہیں، جیسے یہ سائیکلون 2021 میں مئی 2021 میں آیا تھا، تاؤتے سائیکلون، آپ کو شاید یاد ہو 2 سال پہلے. اسی طرح سے اس نے بھی پاکستان کو ایک طرح سے انڈر تھریٹ رکھا تھا کافی دن، اور آخر میں پھر یہ اس کا ٹریک رہا تھا، یہ اس کا ٹریک ہے. تو آخر میں انڈین گجرات کی طرف نکل گیا تھا. لیکن جب یہاں پہنچا تھا تو آپ کو یاد دلا دوں کہ کراچی میں بھی ایون ڈسٹ اسٹارم، بڑی آندھی چلی تھی، کوئی 45-47 ناٹیکل مائل کی ہوائیں چلی تھیں. تو کچھ کچے مکانات جیسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی یا کوسٹل بیلٹ پہ ایشوز رہے ہوں. جی بالکل، کوسٹل بیلٹ پہ ظاہر ہے کہ جب یہاں پہنچتا ہے نا، تو یہاں پہنچتا ہے تو اس کا مطلب پورے سمندر میں طغیانی بہت بڑھ جاتی ہے، رفنس بہت بڑھ جاتی ہے. جب ہی ہم فشر مین کو پھر یہ انسٹرکشن کر دیتے ہیں کہ آپ کھلے سمندر میں نہ جائیں، اس لیے کہ ڈینجرس ہو جائے. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، ہیٹ ویو کی بھی یہاں سے کیا پریڈکشنز ہوتی ہیں یا کیا وارننگ جاری ہوتی ہے؟ کیا سیٹ اپ ہے یہاں پہ، ذرا بتائیں اور دکھائیں ہمیں. جو یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں ویدر میپس ہوتے ہیں بیسکلی، اس پہ یہ سرفیس ویدر میپ ہے، یہ ہر 3 گھنٹے بعد بنتا ہے یہ میپ. 3 گھنٹے کی یعنی صبح 5 بجے کی جو ریڈنگز تھیں، اس سب پہ انہوں نے پہلے ڈیٹا پلاٹ کیا اور پھر انالائز کر رہے ہیں جیسے یہ. تو انالائز کر کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے لو LL لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے لو پریشر ایریا. تو جہاں جہاں لو پریشر ایریا جو فورکاسٹر ہے وہ جب انالائز کر کے بناتا ہے، اور پھر ہائی پریشر ہوتا ہے، پھر لو پریشر ہوتا ہے. تو لو پریشر جب بنتا ہے نا کہیں، تو اسی لیے اس کو ریڈ مارک سے وہ کرتے ہیں، ایک طرح سے مارک کرتے ہیں ریڈ کلر سے. جیسے چوک پہ آپ چلے جائیں تو سرخ بتی ہے، تو اس کا مطلب خطرے کا ایک طرح سے انڈیکیشن ہے. یہ تو جو پلاٹنگ ہو رہی ہے ڈیٹا کی، یہ تو مینولی ہو رہی ہے. تو یہ ڈیٹا آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ ڈیٹا آتا ہے، یہ دیکھیے یہ میپ جو ہے نا پورے ایشیا کا میپ ہے. تو یہ پاکستان ہے بیچ میں اس کے. تو یہ آپ مختلف اسٹیشنز ہیں، یعنی یہ کراچی ہے. تو اب یہ ڈیٹا آتا ہے اس کراچی میں ہماری جو آبزرویٹری ہے ایئرپورٹ کے بیہائنڈ اولڈ ایریا میں، وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں سے ہمارا نیچے ایک اسی بلڈنگ کے اندر موجود ایک ڈیٹا کلیکشن سینٹر ہے، نیشنل میٹرولوجیکل کمیونیکیشن سینٹر، NMCC ہم اسے کہتے ہیں. تو وہ پاکستان کی تمام ہی آبزرویٹریز، یہ اس میپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی 100-110 آبزرویٹریز کا ڈیٹا ہے. تو وہ سارا اس سینٹر پہ آ جاتا ہے. اور وہیں اکوپمنٹ، سیٹلائٹ کے سسٹم سب وہیں لگے ہوئے ہیں. جی یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں. تو وہاں ڈیٹا ریسیونگ ہوتی ہے نا. تو اس میں جو ارد گرد کا ڈیٹا، یہ انڈیا کا ہے ایریا، مطلب پورے میپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین ڈیٹا ہے. یہ اس طرف بنگلہ دیش ہے، اس طرف سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، اور اوپر وسط ایشیا اور ترکی تک چلا جاتا ہے. تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. ایک سسٹم ہے گلوبل ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، GTS پہ کہ اس روٹ سے ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو وہ ڈیٹا ہم پلاٹ کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ ریجنلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویدر کی اور کلائمیٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. تو آپ کو ارد گرد کا ویدر دیکھنا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آج کل گرمیوں کے سیزن میں سسٹمز جو ہیں ایسٹ سے ویسٹ موو کر کے آتے ہیں. انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ پہ مانسون ہوائیں ادھر پہلے ایک طرح سے ویدر برساتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے ایریا کی طرف آتی ہیں. بڑی زبردست ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں عقب میں، اور ناظرین کو بھی چاہتا ہوں کہ ہم دکھائیں کہ پاکستان کا میپ بھی دکھائی دے رہا ہے اور اس پہ ونڈز چلتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ ہمارا وہ سیٹلائٹ سیٹ اپ ہے، اس کو کیا کہیں گے، کوئی ڈیڈیکیٹڈ سافٹ ویئر ہے یہ؟ یہ سیٹلائٹ ہے میکیٹ، جو چائنیز سیٹلائٹ ہے، چائنا کی مدد سے ہم نے انسٹال کیا ہے یہاں پر. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ پورے پاکستان کا میپ ہے، کراس پاکستان، اور یہ اس کے اوپر مختلف اسٹیشنز پہ یہ ونڈ لگی ہوئی ہیں. یہ جو فزیکلی بھی لگی ہے؟ جی فزیکلی بالکل، یعنی سیٹلائٹ ڈیرائیو ونڈز ہیں، سیٹلائٹ آبزروڈ ونڈز ہیں، سیٹلائٹ اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ بادل ہیں، کلاؤڈز ہیں. تو وہ جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ لو پریشر ایریا انڈیا کے اوپر موجود ہے، یہ انڈیا پہ. تو اسی جہاں بھی لو پریشر ہو رہی ہے جی وہ مارک اسی جگہ پر بادل بنتے ہیں کہ جہاں پر ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے. ایریا خالی کلیئر دکھائی دے رہا ہے. پاکستان اس وقت کلیئر ہے. یہ دیکھیے آپ کے لاہور اور اس کے جو قریب کا ایریا ہے، یعنی سرگودا، فیصل آباد، اور پھر نیچے کچھ باول نگر سائڈ اور باولپور سائڈ، اس ایریا میں ابھی بادل ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آج کل جو سسٹمز کی موومنٹ ہوتی ہے جو لو پریشر ایریا
کی موومنٹ ہوتی ہے یا ہواؤں کی وہ اس طرف سے ہوتی ہے. تو اب اس وقت اگر یہ کرنٹ کنڈیشن ہے کہ یہاں پر ہے یہ لو پریشر ایریا، تو اب اگلے 12 گھنٹے بعد 24 گھنٹے بعد اس نے موو کر کے ادھر ہی آنا ہے ہمارے ایریا کی طرف ہی. تو اسی لیے کل یا پرسوں ہم نے جو ایڈوائزری ایشو کی تھی اس میں یہی مینشن کیا گیا تھا کہ آج سے لے کے 17 تاریخ تک ان تمام ایریاز میں اچھی تیز بارشیں متوقع ہیں. اور اگر ہم سندھ اور کراچی کی بات کریں تو کلیئر ہو گئی ہے سچویشن؟ فی الحال کلیئر ہے. دیکھیے آپ کے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلکے بادل ہیں. ہم جو ایسٹرن سندھ ہے ہمارا تھرپارکا ڈسٹرکٹ اور عمرکوٹ ڈسٹرکٹ اور پھر بدین کا کچھ ایریا اور اس طرح سے آگے آئیں تو ٹھٹھا کا کچھ ایریا، یہاں پر ہلکے بادل ہیں. جیسے کہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ ہلکے بادل ہیں، تو اس کے نتیجے میں کوئی اتنی تیز بارش فی الحال متوقع نہیں ہے. سیزن پورے کی بھی فورکاسٹ کرتے ہیں کہ آنے والا مونسون کیسا رہے گا، اور پھر 7 دن پھر 10 دن اس طرح کی کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمارا باقاعدہ ایک ایگرومیٹ سینٹر ہے، نیشنل ایگرومیٹ سینٹر جو اسلام آباد میں ہے لوکیٹڈ. تو وہ 1 دن کی، 3 دن کی، 10 دن کی، 1 مہینے کی، پورے سیزن کی یہ مختلف اس کی طرح فریکوینسیز ہیں فورکاسٹ کی. وہ اس طرح کی فورکاسٹ کر کے کسانوں کو باقاعدہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ اس وقت اگلے 3 دنوں میں بارش ہوگی تو آپ اپنی فصلوں کو پانی نہ دیں، پانی بچا کے رکھیں اپنا نہری پانی جو ہوتا ہے. اور اگر چھڑکاؤ وڑکاؤ کرنا ہو تو چونکہ بارش آنے کا امکان ہے تو وہ بھی نہ کریں کیونکہ وہ ضائع ہو جائے گی آپ کی پیسٹیسائڈس. تو اس طرح کی ایڈوائزز ہم ان کو دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ لوکل میونسپلز جو ہیں تمام سٹیز کی، وہ بھی آپ کے اس ڈیٹا سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جیسے محکمہ بلدیات ہے کہ جی پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ صفائی، نالوں کی صفائی اور چیزیں شروع کر دیتے، تو آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے یا انہیں بھی بس خبروں سے ہی پتہ لگتا ہے جب آپ نشر کرتے ہیں؟ نہیں کوآرڈینیشن ہے باقاعدہ. دیکھیں جیسے ہی ہم کوئی ویدر فورکاسٹ، وارننگ یا ایڈوائزری جو بھی ایشو کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو نیشنل لیول پہ NDMA کو جاتی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پروونشل لیول پہ PDMA کو جاتی ہے، اور پھر نیچے ظاہر ہے جیسے کراچی بڑا شہر ہے یہاں میونسپیلٹی کا ایک الگ سسٹم ہے تو میئر آفس کو جاتی ہے. اور اسی طرح سے لوکلی آپ دیکھیں تو تمام ٹاؤنز کی جو ہوتی ہیں تک پہنچ جاتی. جی بالکل پہنچ جاتی ہے. اور انفرادی طور پر وہ ہم سے فون کر کے بھی پوچھتے ہیں، اور جو میسج ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے تھرو ای میل اور اس طرح سے تھرو واٹس ایپ. آج کل تو تیز کمیونیکیشن تھرو واٹس ایپ ہو جاتی ہے تو اس میں چلی جاتی ہے. زلزلے کے حوالے سے بھی ذرا ناظرین کو آگاہ کریں کہ کیسے میگنیٹیوڈ پہ پتہ لگتا ہے. اور کہا جاتا ہے کراچی کی نیچے کوئی فالٹ لائن ہے، کراچی بڑا کوئی ایسی سچویشن میں کہ اللہ نہ کرے بڑا کوئی اندھوناک واقعہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ ذرا بتائیں اور دکھائیں بھی ہمیں. دکھانے کو تو وہ اس مطلب نچلے فلور پہ ہے ہمارا جو سیسمک مانیٹرنگ سینٹر ہے، وہاں ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ مختلف اسی طرح سے دنیا بھر میں جہاں بھی ارتھ کوئک آتا ہے تو اکوپمنٹس لگے ہوتے ہیں جو پورے ایک ویو بنا کے دیتے ہیں. جی بالکل، سیسمومیٹر یا سیسموگراف ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، جو وہ آپ کے انسٹال ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. کراچی میں بھی کوئی 2-3 جگہوں پر انسٹال ہیں. اسی طرح دوسرے مختلف پاکستان کے اکراس بھی اور ورلڈ وائڈ بھی جو. اور سب میں چاہوں گا ہم وہیں چلتے ہیں اور پھر مزید آپ سے اس حوالے سے ڈسکرپشن بھی لیتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سسمک اور سونامی وارننگ سینٹر کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہاں پر کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ دیکھیے جہاں پر پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جو بھی زلزلہ کہیں آتا ہے، جو سیسمالوجیکل سینٹر ہے تو وہ زلزلہ ریکارڈ ہو کے ہمارے ان کمپیوٹرز کی مانیٹر یا اسکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آ جاتا ہے. اور پھر اس کو یہ لوگ انالائز کر کے بتاتے ہیں. جب آپ میسیجز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں جگہ پہ ارتھ کوئک آ گیا، زلزلہ آ گیا اور اتنی ڈیپتھ میں آیا، اتنی میگنیچیوڈ کا آیا، اور اس طرح سے اس نے ویو جنریٹ کی. تو سونامی آپ کو پتہ ہے کہ بیسکلی سمندر کے اندر کوئی زلزلہ اگر آ جائے بڑی شدت کا، یعنی 8 میگنیچیوڈ یا اس سے زیادہ کا، تو وہ سونامی جنریٹ کر سکتا ہے. تو طارق ابراہیم صاحب یہاں کے انچارج ہیں. طارق صاحب بتائیں گے ذرا اس میپ کے حوالے سے بھی، اور ویوز جنریٹ کیسے ہوتی ہیں، کیسے پتہ لگتا ہے کتنی شدت کا زلزلہ ہے؟ دیکھیں ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ سائٹ پہ پاکستان میں بھر میں لگے ہوئے ہیں. ان کا ریئل ٹائم ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. تو جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ویو فارم میں ہوتا ہے. جس طرح آپ کی ہارٹ کی ECG ہوتی ہے تو اس طرح کا سیم کا. اب جیسے اس میں کوئی ارتھ کوئک آئے گا تو یہاں پہ بلنکنگ شروع ہو جاتی ہے ہمارے سافٹ ویئر کے تھرو، اور پھر ہم اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اس کے پیرامیٹر کمپیوٹ کرنے کے لیے کہ جو ارتھ کوئک آیا ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہے، کس ڈیپتھ پہ وہ جنریٹ ہوا ہے، اور لوکیشن اس کی کیا ہے. ذرا اس میپ کے حوالے سے بھی بتائیں. اور یہ میں ویوز بھی دیکھ رہا ہوں، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی وہاں پہ ارتھ کوئک ہو رہا ہے اس وقت. آپ بتائیں. ارتھ کوئک ہو رہے ہیں؟ جی یہ جو بلنک کر رہی ہے نا جو جگہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر، یہ وسط ایشیا میں کہیں پر ارتھ کوئک وہاں پر ابھی
वो हुआ है, अक्कर हुआ है। ये ब्लिंक करना शुरू हुआ तो इसका मतलब है कोई एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, तो उसको देखने के लिए आप अगर यहाँ पे देखें तो बिल्कुल आपको एक स्मूथ लाइन नज़र आएगी, और यहाँ से सडन एक स्पाइक वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो हम इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट्स आता है वो इस फॉर्म में आता है कि जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, किस डेप्थ पे वो अर्थक्वेक जनरेट हुआ है। ये भी जापान का रिजल्ट आ गया आपके पास? हाँ, ये तो 3 घंटे पहले का है, टाइम बता रहा है कि जापान में इस लोकेशन पे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आज आपकी मदद से हमने नाजरीन को भी इस हवाले से बताया कि हमारा पाकिस्तान का महकमा मौसमियात किस हद तक कोशिशों में मसरूफ़ अमल है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नाजरीन जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसके जो असरात हैं, तो यहाँ पर जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो सिस्टम मौजूद है, वो सब हमने आपको दिखाया। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद आके मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू होगी। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद साहब के साथ, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं, अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट हैं और IBA से भी वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौहीद साहब, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, लेकिन हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं? कोई अभी तक हमारे पास वाज़ेह पॉलिसी नहीं आ पा रही। देखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि हम यहाँ पे कराची अर्बन लैब के साथ में पिछले तकरीबन 3 साल से स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज, अर्बन फ्लडिंग, फिर उसमें से हीट वेव जो एक बहुत मेजर कंपोनेंट है और इसको वर्ल्ड वाइड अब एक जो है वो डिज़ास्टर के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है। हम ना सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, बल्कि अगर आप देखें तो इसमें हमारे मुख्तलिफ़ तरह के ब्लॉग्स जो है और रिसर्च आर्टिकल वो तमाम जो है पब्लिश भी हुए हैं और ऑन गोइंग प्रोसेस में, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे काम को किस हद तक अडॉप्ट करते हैं, उसमें से जो चीज़ें रिकमेंडेशन होती हैं या पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा होती हैं उसको किस हद तक शामिल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर हम पूरे शहर कराची की बात करें तो कराची में सरकारी तौर पर जो वेदर स्टेशन लगे हैं वो 2 हैं। अच्छा, ठीक है। कराची बहुत बड़ा शहर है और उसमें सरकारी तौर पर 2 वेदर स्टेशन लगे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एयर क्वालिटी मॉनिटर की बात करें तो वो जो है हमें नहीं मिलता कि पूरे शहर में कोई एयर क्वालिटी मॉनिटर गवर्नमेंट ने लगाया हो कि हाँ जी ये हम जो है इस शहर की एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी जानिब आएँ, जो लोग अपनी मदद आपके तहत कह लें या फिर ये कह लें कि जो NGOs हैं या जैसे हम लोग हैं, हमने शहर कराची में तकरीबन 7-8 जगहों पर जो है वो अब तक वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए हैं टू गेज द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द सिटी। इसी तरीके से हमारे कोलैबोरेटर हैं अल खिदमत, जो इसमें हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पाक वेदर एक इदारा है, वो भी जो है पूरे शहर में वेदर स्टेशन लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इकॉनमी को भी मुतासर कर रहा है। एग्रीकल्चर कंट्री हम और हमारी ज़रूरी चीज़ें भी जो है अजनास भी मुतासर हो रही हैं। क्या कहती है आप लोगों की रिसर्च, आपके इंस्टीट्यूट की कोई इस हवाले से कोई रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान में किस हद तक जो है ज़राअत का शोबा मुतासर होगा क्लाइमेट चेंज से? देखिए, ज़राअत का शोबा बड़ी बुनियादी तौर पर तो जो डेल्टा है हमारा वो रिड्यूस हुआ है ओवर द लास्ट 30-40 ईयर का। जब हम डेटा देखते हैं डेल्टा का, वो रिड्यूस हुआ है। जब डेल्टा रिड्यूस हो रहा है तो आपकी समझ लें फर्टाइल लैंड ख़त्म हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है और लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों पर, यानी अगर हम इंडस डेल्टा की बात करें तो जैसे हैदराबाद की या फिर कराची, लोग यहाँ माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एक बुनियादी वजह जो कि एग्रीकल्चर को डैमेज कर रही है, जैसे हमने फ्लड की एक्टिविटी देख ली कि अभी इतना फ्लड आया, तो इस वक्त लास्ट टाइम जो फ्लड आया उससे तकरीबन 95% एग्रीकल्चर जो है वो आपका डैमेज हो गया था। अच्छा, एग्रीकल्चर क्रॉप एक डैमेज, क्रॉप का लॉस हुआ वो एक अलग है, फिर एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको वापस रिस्टोर करने में ना सिर्फ टाइम चाहिए बल्कि एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और उसमें सरकार का ज़ाहिर सी बात है रोल बहुत अहम है, वो कितने टाइम में उसको करते हैं। अच्छा तौहीद साहब, ये भी कहा जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें पाकिस्तान का इतना ज़्यादा किरदार नहीं है, लेकिन जो उसके रिएक्शन के तौर पे यहाँ पर जो दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है वो बेतहाशा होता चला जा रहा है। क्या इसके पीछे वजूहात है? देखिए, ये तो पूरी दुनिया में 2 तरह के पैटर्न काम कर रहे हैं। एक वो ममालिक हैं जिन्होंने इसको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन में ज़्यादा किरदार अदा किया, जो कोल की तरफ पहले चले गए थे या दीगर पैटर्न थे जिनके। अच्छा, हम वो हैं जो कि उसके असरात को समझ लें भुगत रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी हमें जो है उसको झेलना है, ठीक है ना। तो उसके लिए
اس وقت سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو اڈاپٹیٹیو میجر جتنے ہیں وہ ہم لیں, کیونکہ میٹیگیشن تو ہمارا کام ہی نہیں ہے نا. میٹیگیٹ تو وہ کریں گے جو بڑے کنٹریبیوٹر ہیں, وہ میٹیگیٹ کریں گے, اس کو جو ریڈیوس کریں گے ایمیشنز کو. ہم نے جو ہے اڈاپٹیٹیو طور پر ہماری کیا اسٹریٹجی, ہمیں یہ دیکھنا ہے. جیسے کہ فرض کریں اس وقت جو ہے گرمی آپ نے کہا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ابھی ہم نے کراچی اربن لیب کے ساتھ ایک اسٹڈی کی تھی, اس میں ہم نے کراچی کے پچھلے 60 سال کے درجہ حرارت کو دیکھا تھا. اچھا, اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ پچھلے 60 سال میں شہر کراچی کا جو درجہ حرارت ہے, ڈے ٹائم ٹیمپریچر میں 1.6 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا, لیکن جو سب سے زیادہ الارمنگ تھا وہ یہ تھا کہ نائٹ ٹائم ٹیمپریچر میں جو اضافہ دیکھنے میں آیا وہ 2.4 ڈگری سیلسیس ہے, جبکہ یہ پورا ایک سمجھ لیں نیچرل پرنسپل ہے کہ راتیں ٹھنڈی, گرمی کا موسم ہو بھلے سے, راتیں ٹھنڈی ہوں گی, دن گرم ہوگا. کیا وجہ رہی؟ لو پریشر تھا ہوا کا؟ لیکن نہیں, وہ ہے یہ کہ جو سمجھ لیں کیونکہ ہم نے سٹی کو جو ہے اوور دا ٹائم کانکریٹسائز کیا, کانکریٹ کا انفلکس اتنا زیادہ کیا کہ اگر ابھی اس وقت ہم گیج نہیں کر سکتے کہ شہر میں کتنا کانکریٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ 20 سال پہلے جائیں تو گرین کور بہت زیادہ تھا. 30 سال پہلے گرین کور کو ہم نے ختم کیا آن دا نیم آف ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, کانکریٹ میں سب سے زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے ہیٹ کو ایبزارب کرنے کی. اسی طریقے سے جو ایسفالٹ جو روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے. تو آپ دیکھیں جو شہر کے جو کور اربن ایریاز ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر آپ کو جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ملتے ہیں, اور نائٹ ٹائم ٹیمپریچر بھی اسی لیے بڑھتے ہوئے ملتے ہیں کیونکہ گھر جو ہیں وہ بند ہیں, وینٹیلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر جو ہے سمجھ لیں ایک طرح سے ایک بھٹی جو ہوتا ہے نا وہ شکل اختیار کر لیتا ہے رات میں, کہ ٹیمپریچر کسی طور بھی ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا, یا یہ کہہ لیں کہ وہ ریڈیشن جو سن کی آتی ہیں وہ ایبزارب ہو جاتی ہیں اور وہ ریڈیٹ نہیں ہوتی واپس جا کر. دن میں ہیٹ ویو ہے تو رات میں ہیٹ ایگزورشن ہے. بالکل. تو توہی صاحب, اب یہ ساری چیزیں ہم متعلقہ اداروں کے سامنے رکھتے ہوئے ہیں, یا آپ بھی رکھتے ہوں گے, تو کبھی کوئی رسپانس ملا کسی کی جانب سے, یا امکانات روشن ہوئے کہ اس پہ کوئی کام ہوگا, پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے تحت ہی شروع ہوا؟ دیکھیں, اگر ڈپارٹمنٹ کو دیکھا جائے نا تو ڈپارٹمنٹ ہمارے جو ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹ میں نے دیکھے بہت کام کرتے ہیں. یقین کریں ایک فائل پہ جب تک 10 سائن نہ ہو جائیں وہ فائل آگے نہیں بڑھتی. پیپر ورک ان کا آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے 4 نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں. کام تو بہت ہے, لیکن گراؤنڈ پہ آ کے آپ دیکھیں لوگ کس حال میں ہیں. اسی شہر میں لوگ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں شدید گرمی میں. اچھا, اسی شہر میں 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں لوگ شدید گرمی میں. اسی شہر میں ایسے علاقے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پہ 6 مہینے سے جو ہے پائپ واٹر نہیں آیا ان کے پاس. اچھا, وہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر یا تو جو ہے غریب اگر لوگ ہیں تو وہ پانی کے کین اٹھا کر بیچارے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. اف دے ہیو کیپیسٹی, اف دے کین افورڈ, تو وہ جو ہے کسی سے پانی خریدتے ہیں. یعنی یہ صورتحال ہے. آپ اندازہ کریں لوگ جو ہے, میں اکثر یہاں پہ جاتا ہوں, یہ جو آپ کے پاس کوآپریٹو مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا سا فین بھی لوگ خرید رہے ہیں, اتنا بڑا فین خرید رہے ہیں, اتنا بڑا, یعنی گرمی سے شدید پریشان ہیں. اور وہ بیٹری ہے, پتہ نہیں کیا کیا نظام یہاں پہ چل گیا ہے. دیکھیں جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے سولر لگا لیا, جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے جنریٹر لگا لیا, جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے یو پی ایس لگا لیا. لیکن جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے فین لوگ خرید کر لے کے جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں نا, مطلب وہ اتنے چھوٹے فین کی کیا, لیکن ان کی افورڈیبلٹی وہی ہے کہ وہ 150-200 روپے والا فین خرید سکتے ہیں, 600 روپے والی بیٹری لگا سکتے ہیں, یہ ان کی افورڈیبلٹی ہے. تو اب بات وہ ہے, اگر ہم پورا اوور آل ہیٹ ویو کو دیکھ رہے ہیں, اگر ہم کلائمیٹ چینج کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر سرکار کا اس میں کیا رول ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہیٹ ویو کا جو ڈیوریشن ہے اس میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہو جائے, نہ ہو, اور اس میں متعلقہ ادارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوارڈینیشن کریں؟ دیکھیں اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ شہر کراچی میں ہم نے جو دیکھا ہے مونوپلی والا, جب بھی جس بزنس میں بھی آتی ہے, جس انڈسٹری میں آتی ہے, وہ انڈسٹری تباہی کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب شہر کراچی میں انرجی سپلائیز میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ادارہ ہے وہ جیسے کہے گا سرکار بالآخر کسی نہ کسی اسٹیج پر نیگوشیٹ کر کے مان لے گی. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, یعنی سرکار کا ریگولیٹری جو ایز اے ریگولیٹری باڈی, ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی جو رول ہوتا ہے نا, وہ بھی ہمیں اس شہر میں نظر نہیں آتا. پرابلم یہ ہے, یعنی سرکار کیسے ان کو پابند کرے گی کہ جی آپ جو ہے ان ڈیز میں جو ہے وہ پراپر بجلی دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں دے رہے, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے توہی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. اور ناظرین, کلائمیٹ چینج کے ان تمام تر متاثر کن ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو اربن فارسٹ ہے اس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कम करने के लिए शहर कराची में तकरीबन 28 महीने कबल कराची के अंदर ही क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट का क़याम हुआ और जनाब मसूद लोहार साहब इसके फाउंडर हैं, जिनका UNDP का भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, एक पूरा आपने शहर कराची के अंदर साहिल के करीब एक पूरा आपने फॉरेस्ट कायम कर दिया है, तो क्या इसके मकासद होते हैं? अर्बन फॉरेस्ट क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, दर्जा हरारत में कितनी कमी होती है, मज़ीद कुछ बताएं। देखें, बात यह है कि कराची का मैरीन इकोसिस्टम है। इट इज़ अ कोस्टल सिटी। कोस्टल सिटीज़ में बीच इकानमी, बीच टूरिज़म की इकानमी होती है कि बीचेस पे टूरिज़म प्रमोट करके आप अर्न भी करते हैं और उससे, जैसे मालदीव्स हैं, बहुत सारे और ममालिक हैं, उनकी टूरिज़म पे डिपेंडेंस है। बिल्कुल ऐसा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बीचेस वाली एरिया जो थी वो हो गई प्लॉटिंग, कंक्रीट, और वहाँ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो लोग रहते हैं DH या क्लिफ्टन में, वो बीच इंजॉय करने के लिए यहाँ नहीं आते। क्यों? बीच साफ ही नहीं है? नहीं, वो साफ, वो चूंकि उनको यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो बीच इंजॉय करने के लिए भी वो कहीं और जाएंगे। तो जो लोग जिनको बीच इंजॉय करना है वो जब आते हैं तो आपका समंदर जो है एक गटर है। तो ये एफर्ट जो हमने ली, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्पेशली मुर्तज़ा वहाब साहब जो अब मेयर बने हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है उस बंदे से, इज़ अ विजनरी गाय, तो उन्होंने ये सपोर्ट किया। हमने इसको सेल्फ फाइनेंस किया। डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन ये कि हमने कितने रकबे पे मुहित है? 83 डिफरेंट वैरायटीज़ के यहाँ पौधे हैं, जिसमें जो है वो नेस्टिंग और 120 किस्म के बर्ड्स जो है वो यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे काफ़ी जगह पे तरह तरह के बर्ड्स की नेस्टिंग है, और साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। शहर के अंदर हमने जो झील बनाई, चूँकि ये मैरीन इकोसिस्टम है और ये प्लाटों के नज़र हो गया, तो हमने क्या किया कि हमने वो मैरीन इकोसिस्टम को वापस रिस्टोर किया। तो जो लेगून है, क्या आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले यहाँ बिल्कुल हरियाली नहीं थी? नहीं, इससे पहले यहाँ पे किचरा था, बल्कि वो मैं आपको उसकी फुटेज दूंगा ताकि आप देख लें कि पहले ये था, अब ये है। यहाँ पे 3 किस्म की हनी बीज हमने हैं, और उनके एक इकोसिस्टम बन गया पूरा। मुख्तलिफ प्लांट्स यहाँ पे लग गए, तो हर किस्म के फिर कह लें कि जी बर्ड्स भी आते हैं। हाँ। और मुख्तलिफ जो हनी बीज वगैरह हैं वो भी हैं। फ्लावर्स जो है, इंसेक्ट्स, हनी बीज, बटरफ्लाईज, आपकी मुख्तलिफ और बायोडाइवर्सिटी में दिखाता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अर्बन फॉरेस्ट का इससे पहले कराची में कोई था सेंस? एक 3 एकड़ का एक पार्क था, जिसमें शहजाद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी एफर्ट ली थी, और वो अभी भी मौजूद है। इस तरह के मैं तो कहता हूँ हज़ारों होने चाहिए कराची में। तो आप कह रहे हैं कि जी मुर्तज़ा वहाब मेयर भी हैं अब, तो आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि मज़ीद इस किस्म के बनाए जाएं, और इसमें जो सिंध की करूँगा, न सिर्फ उनको बल्कि प्राइम मिनिस्टर को, सारे पॉलिसी मेकर्स को, कि भाई वी आर इन अ वर्स इन्वायरमेंटल क्राइसिस। हमें न इंडिया से ख़तरा है, न हमें किसी और से इतना ख़तरा है जितना हमारा अपना अंडरग्राउंड वाटर आपका सारा ख़राब हो चुका है, पूरा समंदर आपका पॉल्यूट हो चुका है। 5% रहा है आपका फिश रिसोर्सेज, खाएंगे क्या? आपकी इकॉनमी तो क्या, आपके लोग तो एक दूसरे को खाएंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आने के बाद मैंग्रोव्स भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे अकब में अगर आप देखें तो बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो लोहार साहब ज़रा बताएं कौन कौन से अक़साम के बर्ड्स हैं? खुद से आ जाते हैं ये? सारे खुद आए, और अभी भी देखें फ्लेमिंगोज, लेसर फ्लेमिंगो भी है, ग्रेटर फ्लेमिंगो भी है, हेरन्स हैं, लिटिल गिरब है, ब्लैक विंग डिस्टल्ट है। ये वो बर्ड्स हैं जिनका उर्दू में नाम ही नहीं है, और मैंने ढूंढ के जो है उसका फ्लेमिंगो नाम ढूंढा तो राजहंस निकला, वो भी हिंदी का है। क्योंकि हम इतने पाकिस्तानी दूर हो चुके हैं कि हमें अपने बर्ड्स का, अपने इंसेक्ट्स का, अपनी चीज़ों का पता ही नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल लेगून है, लेकिन इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेरीन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। कि कॉस्मोपॉलिटन में वो बिलावल हाउस है सामने, ये डॉल्मेन है, और यहाँ जो है आपके फ्लेमिंगोज बैठे हुए हैं। आप जितने पैसे बीच टूरिज़म से कमा सकते थे, उतने आपने कंक्रीट से नहीं कमाए और नहीं कमाएंगे। तो अब इंटरवीन करने की ज़रूरत है। वी हैव टू डिपेंड ऑन इको टूरिज़म। सही, अच्छा ये पूरा एक लगून बन गया है, और मज़ीद भी यहाँ पर अभी हरियाली हो रही है, फैल रही है। तो अब इसमें ही बताएं कि इसका आगे का आपका क्या स्टेप है? देखें,
میں ریسورسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ریسورس ہمارے ختم ہو گئے ہیں, ہم کولیپس ہو چکے ہیں. میں بڑا فرینک بول رہا ہوں, اور میری شکایت کسی سے بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں, اگر ہم چلے گئے کسی نوکری کرنے تو پھر کون کرے گا اس ملک کے لیے؟ تو ہمارا ہیلپ اس ہیلپ یو. ناظرین, یہ اربن فارسٹ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی ہوتی ہے کہ بایو ڈائیورسٹی سے ہم ریجنریشن کیسے کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے پلانٹس, درخت جن سے آپ فوڈ, فروٹ وہ بھی گرو کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک ایسی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں, غالباً کھجی ہے یہ, اس کو یہ خود بخود ہو گیا ہے. نہیں, ہم نے لگائی ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوگا کہ کلفٹن میں کھجی نہیں لگ سکتی. بھائی یہ فروٹ ہے, دیکھو دھوئے, ابھی کام کھلاتا ہوں آپ کو, اور ہر چیز ہو سکتی ہے ادھر. اچھا, مینگرووز بھی ہیں ہر قسم کے, بھی ہو سکتی ہے. انجیر تو ہم نے لگایا ہوا ہے, فروٹ بھی کھایا ہے. یہ پتہ نہیں کس نے یہ بتائی پھیلائی ہے, کراچی میں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کلفٹن کی اپنی کھجی جو ہے نا, یہ آپ ٹیسٹ کریں, زبردست. ہاں, یہ باقی دوستوں کو بھی دیں. اچھا, یہ بھی مجھے سمجھائیں کہ بایو ڈائیورسٹی ایکچولی کیا ہے, اس کا یہاں پر کیا کس طریقے کا ہم منظر دیکھ رہے ہیں. فوڈ چین, اللہ تعالیٰ نے فوڈ چین بنایا نا, تو اس میں چھوٹے سے کیڑے سے لے کے انسان تک ایک چین ہے, اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. ہم انسان سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہیں, ہم رہیں گے تو سب, ایسا نہیں ہے. اسی لیے ایکو سسٹم ریسٹوریشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب ابھی طوفان کی بڑی ایک وہ تھی صورتحال, شہر کراچی میں ساحل بند ہو گیا تھا, یہاں ابھی بڑا امن دکھ رہا ہے. اس وقت کیا پوزیشن تھی, پانی چڑھ گیا تھا؟ ابھی تو پانی چڑھا تھا, بلکہ ہماری کافی لاسز بھی ہوئے. لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا دوں, نیکسٹ سائیکلون ول ہٹ پاکستان, کراچی. میری بات نوٹ کر لو آپ. سائیکلونز یہاں پہ آئے ہیں, 1902 میں آیا, 1944 میں آیا, پھر اس کے بعد 1964 میں آیا. اور خطرناک, یعنی کہ 1944 میں جو آیا تو کراچی میں 10,000 لوگ ہوملیس ہوئے, پاپولیشن تھی 4 لاکھ. ٹھیک ہے, یہ ساری پلانٹیشن ہم نے کی ہے. یہ پوری وال ہے, دیکھیں, اٹ گوز اپ ٹو دا ڈولمن مال, اور یہ ایسے جا رہی ہے, دیکھو, اور بیچ میں بھی, پھر آگے بیچ پہ بھی. تو یہ وال کریٹ کر کے, یہ دیکھو اس کی سائز جو ہے 4 سے 5 فٹ ہے, الٹرا ڈینس. 6 لاکھ مینگرووز ہیں یہاں پہ. اور برڈس کے لیے تو بڑا فیوریبل انوائرمنٹ ہو گیا. فوڈ کریٹ کرتا ہے نا, یہ فوڈ پیدا کرتا ہے, تو یہ بیٹھے ہیں نا, فلیمنگوز کا فوڈ ہی یہاں سے نکلتا ہے. اب دیکھیں یہ جو بول رہی ہے, یہ کیا بول رہی ہے, اس کے انڈے ہیں. اگر بچے ہوتے ہیں تو ایک اور آواز نکالتی ہے. اچھا مسعود صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ کس کس قسم کے کراچی کو ڈیزاسٹرز کے خطرات ہیں. دیکھیں, کراچی میں سائیکلونز آئے ہیں. 1902 میں آیا, 1944 میں آیا, 1964 میں آیا, اور اللہ معاف کرے 1944 میں تو 10,000 لوگ بے گھر ہوئے تھے, حالانکہ یہاں پہ پاپولیشن 4 لاکھ تھی. 1945 میں سونامی آئی, مکران کوسٹ پہ 4,000 لوگ مرے. آپ اندازہ کریں کہ یہ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو کتنا بڑا ہے. پھر یہ کہ ارتھ کوئکس جو بھی آئے ہیں نا اس ریجن میں, وہ آتے ہیں اللہ بند فالٹ پہ. کراچی اس کے اوپر ہے, اور اللہ بند فالٹ جو ہے اس کا جو بڑا زلزلہ آیا تھا وہ آیا تھا 8th سینچری میں, جس میں دیبل پورٹ جو ہے ڈٹیچ ہو کے سمندر میں چلا گیا. ناظرین, یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کراچی میں جہاں ہر طرف ہمیں کنکریٹ ہی دکھائی دیتا ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں دکھائی دیتی ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ میں بڑا ایک خطرناک رول بھی ادا کر رہی ہیں. ہیٹ ایبزارپشن کے حوالے سے, ہیٹ ایبزارپشن کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی ایک سبب یہی ہے. لیکن یہاں جب اربن فارسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ایک اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کا حل بھی اس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے, اور مسعود لوہار صاحب نے یہ چیز کر کے بھی دکھائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت وقت, متعلقہ ادارے, حکام بالا اس چیز کو واقعی سنجیدہ لیں گے, اور یہ ماحولیاتی مسئلہ جو ہے, جو کہ اب ایک انسانی صحت, انسانی جان کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ بن گیا ہے, اس کو سنجیدہ لیتے ہوئے کس طریقے سے حل کریں گے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور آج پروگرام آواز میں ہم نے ایک اجتماعی آواز رکھی ہے جو کہ عوام کے مفاد عامہ کی آواز ہے. اس پروگرام کو آپ فیس بک اور ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.